السلام علیکم خواتین و حضرات، فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 41واں لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم کیش فلو سٹیٹمنٹس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بیلنس شیٹ بنا چکے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بنا لیا تو کیش فلو سٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی، یا اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں تک بیلنس شیٹ کا تعلق ہے وہ تو پوزیشن بتاتی ہے ایک کمپنی کی، ایک کاروبار کی، ایک بزنس کی ایک پرٹیکولر تاریخ کو، ایک خاص تاریخ کو، کہ اس دن اس کاروبار، کمپنی، بزنس کے پاس کیا ایسٹس تھے، کیا لائبلٹیز تھیں، اور وہ نیٹ ایسٹس جو کہ کمپنی میں یا کاروبار میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو کہاں سے اور کیسے فائنانس کیا گیا ہے، ان کو کہاں سے حاصل کیا گیا، خریدا گیا۔ جہاں تک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا تعلق ہے تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان ایسٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور اسی لحاظ سے جو پیسہ مالکان نے کاروبار میں لگایا ہے اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے جو کاروبار کے مینیجرز مقرر کیے ہوئے ہیں وہ تمام لوگوں نے اس پیسے کو کس طریقے سے استعمال کیا اور کاروبار کے لیے کیا منافع یا نقصان کیا۔ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جہاں ہمیں پروفٹ اور لاس کی بات بتاتا ہے وہاں پہ ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ کس طریقے سے، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے مینج ہوا ہے۔ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایکسپنسز، مثال کے طور پہ جو ایسٹس ہم خریدتے ہیں وہ ہم چارج آف نہیں کرتے بلکہ ان ایسٹس پہ ڈپریسیشن کسی مقرر حساب سے ہر سال چارج ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہ ایسٹس استعمال کر کے ریونیو جنریٹ کیا ہے، چیزیں بنائی ہیں اور ان کو پھر ایک خاص قیمت پہ بیچا، اور جو اس کی کاسٹ ہے، جو قیمت خرید تھی اس ایسٹ کی، اس کو ہم ادھر نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ قیمت تو ایک ادا کر دی تھی ہم نے۔ اس کے استعمال کی کہانی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہو رہی ہے، اور اس استعمال سے جو چیزیں بن رہی ہیں، جو اشیاء بن رہی ہیں، اور ان اشیاء کو جو آپ فروخت کر رہے ہیں اور اس فروخت کرنے پہ جو اخراجات کر رہے ہیں اس سارے کا تخمینہ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر دیا جاتا۔ جب کیش فلو کی بات آتی ہے تو پھر کیش فلو میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیش فلو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کاروبار کے اندر پیسہ کن کن مختلف سورسز سے آیا، وہ کس کس چیز پہ استعمال ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اپنے کریڈیٹرز کو 6 مہینے پیسے نہ دیں لیکن آپ کے پاس آمدن ہوتی رہے تو آپ کے پاس بہت کیش ہوگا۔ کیش فلو تو آپ کی بڑی اچھی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کیش بہت زیادہ پڑا ہوا بینک میں، لیکن آپ ادا کسی کو نہیں کر رہے، ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے، کریڈیٹرز کو پیسے نہیں دیتے، بجلی کا بل نہیں ادا کرتے، لیکن کیش تو بہت ہے آپ کے پاس۔ کتنی اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی لائبلٹیز جو ہے وہ بڑھتی جائیں، لوگوں کو ان کے جو ڈیوز ہے
جو ان کے آؤٹ اسٹینڈنگس ہیں وہ ان کو آپ پے نہ کریں. بیلنس شیٹ جب ہم بنائیں گے آپ کی تو پھر یہ کیا پتا چلے گا کہ جی وہاں پہ تو کریڈیٹرز جو ہیں وہ آسمان سے بات کر رہے ہیں اور کیش بھی ہمارے پاس پڑا ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی پالیسی مناسب نہیں ہے, یہ کوئی ریپوٹیشن ہماری نہیں بنا رہی. ہمارے کریڈیٹرز کو اگر وقت پہ پیمنٹ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جی وہ اگر ہمیں کریڈٹ دیتے تھے تو وہ آئندہ کریڈٹ نہیں دیں گے. ملازمین جو ہیں جن کو وقت پہ تنخواہ ملنی چاہیے ان کو اگر وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی تو ان کا رویہ اور ان کی لائلٹی کاروبار سے کس حد تک ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں مینجمنٹ کے اوپر کہ ہم کاروبار کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی ہم نے کریڈیٹرز کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے پیمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں باقی اخراجات کے لیے پیسے چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے اس کو اس سال کے لیے, رواں سال کے لیے, اس وقت کے لیے آپ نے پلان نہیں کیا, اس کی جو ضروریات تھیں اس کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا, جس کی وجہ سے آپ کوئی پیسہ ادھر سے کھینچ رہے, کچھ ادھر سے کھینچ رہے, اور جو آپ کو زیادہ تنگ کر رہا اس کو پیسہ دے رہے, باقی کو کہہ رہے بھائی ٹھہر جاؤ ذرا بعد میں کر دیں گے تمہارا حساب کتاب. یہ اچھی مینجمنٹ کی نمائندگی کا اظہار نہیں ہوتا ان باتوں سے. اس لیے کیش فلو کو بھی بنانا ضروری ہے, اور کیش فلو قانوناً اب فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہے. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہمیں کہتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے کہ جی آپ نے جو انویسٹمنٹ کی اس پہ آپ کو اس سال مینجمنٹ نے آپ کے پیسے کو انویسٹ کر کے کس طریقے سے آپ کے لیے پروفٹ کمایا, کتنا پروفٹ کمایا, اس سے جو ہے وہ آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ایک ریٹرن جو ہے اس کو اگر ان دونوں کو پروفٹ کو اور آپ کی انویسٹمنٹ کو آپس میں ان کا جوڑ کرے تو یہ پتا چلے گا کہ جی اس پیسہ لگانے سے اتنا پروفٹ کمایا گیا. اب اس کو جب ہم پرسنٹیج میں ہم کریں گے تو پھر جس نے پیسہ لگایا ہے, انویسٹ کیا ہے, وہ یہ کہے گا کہ اچھا صاحب یہ تو 10% یا 12% یا 14% یا 16% یا 20% جو بھی آ رہا ہے یہ اتنا بنتا ہے اس کاروبار سے, اور اگر یہی پیسہ میں کہیں اور لگاتا, کسی اور کام میں لگاتا یا کوئی سرٹیفکیٹس میں لگا دیتا یا بینک میں ڈپازٹ کر دیتا تو اس سے مجھے یہ ریٹرن آتا. تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے تو ہمیں یہ چیز پتا چل گئی. کیش فلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جو سال کے دوران کیش آیا, کاروبار کے پاس جو سال کے دوران کیش آیا, اس کیش کا استعمال کیسے کیا گیا, کن کن چیزوں پہ استعمال کیا گیا, اور کیا ہم نے ہر ایکٹیویٹی سے, چاہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ فائنانسنگ ایکٹیویٹی ہو, تمام ایکٹیویٹیز سے کیا ہم نے پیسہ کمایا یا گوایا, یا کس پرٹیکولر ہیڈ کے اندر ہم نے پیسہ جو ہے وہ ہم نہیں کما سکے. تو یہ بات جو ہے کیش فلو بنانا, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا, بیلنس شیٹ بنانا, یہ تینوں چیزیں, اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی, یہ چاروں چیزیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, اور ان کے ساتھ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ پوری چیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب کیش فلو کے اندر ظاہر ہے کہ جو فکسڈ ایسٹس ہم نے خریدے, زمین خریدی, بلڈنگ خریدی, پلانٹ اکوپمنٹ خریدا, اور کوئی اس قسم کی چیز خریدی, وہ تو ہم نے کیش میں پیمنٹ کر دی, وہ تو کیش ہماری جیب سے نکل گیا, لہذا اس کا ذکر وہاں پہ آئے گا. اس کی جو قوت, اس کی جو قیمت خرید تھی اس کا ذکر آئے گا وہاں.
پروفٹ اینڈ لاس میں نہیں آتا. پروفٹ اینڈ لاس میں تو صرف ڈپریسیشن کا چارج آتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک ڈیٹ جو ہے، ایک کسی نے ہمیں جو پیسے دینے ہیں، اگر وہ پیسے ہمیں بالکل نہیں ملنے اور وہ بیڈ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ بھی ایک نقصان ہے. یعنی کیش میں کمی واقع ہو جائے گی ہمارے، تو اس کو بھی ہمیں وہاں دکھانا پڑتا. ہم نے اپنے کریڈیٹرز کو کتنے پیسے دیے، ہمیں ڈیٹر سے کتنے پیسے وصول ہوئے، ہم نے کس کس چیز میں، سٹاکس میں کتنے پیسے ڈال دیے، انویسٹ کیے، اور سٹاک بڑھ گیا یا کم ہو گیا، کیا ہوا. ہم نے لونز اگر لیے ہوئے تھے، وہ لونز کتنے پیسے ری پے کیے، ہم نے ان کے اوپر چارجز، فائنینشیل چارجز کتنے پے کیے، ڈیویڈنڈ کیش میں کتنا پے کیا، اور اس طریقے سے مختلف اور ہیڈز ہیں جو کہ کیش میں آتے ہیں. یعنی کیش کا ایکچولی آؤٹ فلو کیا ہے اور ان فلو کیا ہے. اور پھر مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو کیش فلو بنانے کے لیے فگر لیتے ہیں، اسٹارٹنگ فگر جو لیتے ہیں، وہ اسٹارٹنگ فگر جو ہے وہ ہے پروفٹ کی فگر. کون سے پروفٹ کی فگر؟ پروفٹ بفور ٹیکس. اس سے ہم شروع کرتے ہیں. تو کسی حد تک ہم پروفٹ اور کیش کو ریکنزائل کر دیتے ہیں ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بعد. لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا پروفٹ جو ہے وہ کیش کے برابر نہیں ہے، اور کیش فلو پروفٹ کے برابر نہیں ہے. مثال میں آپ کو دوں. مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک کاروبار شروع کرتا ہے 10,000 روپے سے. وہ کچھ چیزیں خریدتا ہے جو اس نے بیچنی ہے. اس کی ان چیزوں کی قیمت جو ہے وہ 20,000 روپے. 10,000 روپے جو اس کے پاس تھے وہ اس نے ادا کر دیے، اور باقی 10,000 روپے جو ہے وہ اس نے 1 مہینے کے بعد ادا کر دی. اسی روز وہ جو اس نے مال خریدا تھا وہ مال اس نے 30,000 روپے پہ بیچ دیا. لیکن کیش اس کو فی الوقت وصول نہیں ہوا. کیش جو ہے وہ اس کو 2 ماہ کے بعد وصول ہوگا. اب پروفٹ اینڈ لاس اگر ہم بنائیں گے، 20,000 کا مال خریدا، 30,000 روپیہ کا ہم نے اسے بیچا، 10,000 روپیہ منافع ہو گیا. تو جناب جیب میں تو ہمارے 10,000 ہونے چاہیے، لیکن جیب میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ جو 10,000 آیا تھا وہ 10,000 ہم اپنے کریڈیٹر کو دے چکے جس سے مال خریدا تھا، لیکن ابھی اس کو 10,000 اور دینے ہیں. تو ہمارے پاس تو وہ 10,000 ہے نہیں دینے کے لیے اس وقت. تو صورت یہ ہے کہ گو پروفٹ کر لیا لیکن جیب خالی. تو اس ایک مختصر سی مثال سے یہ ثابت میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ پروفٹ کا ہونا یا لاس کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیش وافر موجود ہے یا کیش آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں. بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی ہم اتنا، آپ کہہ رہے جی اتنا پروفٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ہمارے پاس تو کیش ہی کوئی نہیں. تو اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی، ہم نے فکسڈ ایسٹس خریدے، ہم نے گاڑی خرید لی، ہم نے ایئر کنڈیشنر خرید لیے، ہم نے فرنیچر خرید لیے، ہم نے کچھ اور کر لیا. تو وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. کیش کے معاملے میں 0، پروفٹ کے معاملے میں ویری گڈ. تو یہ پوزیشن جو ہے یہ سمجھنا بھی، اور یہ فرق جو ہے خاص طور پہ کہ جی پروفٹ اور کیش یہ دونوں ایک جیسی چیز نہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ کیش ہونا یا لکوڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لکوڈیٹی جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کیا ہے.
لکوڈ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جی کیش ہمارے پاس ہونا، یعنی کاروبار کے پاس اتنا کیش ہے کہ وہ اپنی تمام تر لائبلٹیز جو ہیں وہ وقت پہ ادا کر سکے۔ اب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جس وقت ہم بیلنس شیٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ جی کیش اینڈ بینک بیلنسز تو ہیں، لیکن کچھ اور جو کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سٹاکس ہوتے ہیں جو کہ آپ فوری طور پہ یا بہت مختصر وقت میں آپ ان کو بیچ کے ان سے کیش حاصل کر سکتے ہو، آپ اپنے ڈیٹر سے کیش اکٹھے کر سکتے ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ کیش ایکویولنٹس بھی سرٹیفکیٹس ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ تو یہ کیش ایکویولنٹس جو ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کو کیش ایکویولنٹس کہتے ہیں۔ کیش نہیں ہے لیکن کیش جیسا ہے، یہ جی اس کو ہم بہت مختصر سے وقت میں ہم اس کو لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کے اس سے کیش حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہم کیش کے اندر۔ تو ایک طرف تو کیش ہو گیا کہ جی اس میں فکس ڈپازٹ بھی ہے، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے، اس میں ہر اس قسم کی چیزیں، باقی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جی جو ہم فوری طور پہ ان کیش کر سکتے ہیں، وہ کیش ایکویولنٹس کہلاتے ہیں، کیش جیسے کہلاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دونوں ٹرمز بلکہ تینوں ٹرمز، کیش کیا چیز ہے؟ کیش ہارڈ کیش ہے، بینک میں ہو چاہے یا آپ کی جیب میں ہو، اور کیش ایکویولنٹس، کیش جیسے ایسٹس جو کہ ایک بڑے شارٹ پیریڈ کے اندر آپ کنورٹ کر سکیں کیش میں۔ اور لکوڈیٹی، لکوڈیٹ ایک بزنس کو لکوڈ ہونا کتنا ضروری، تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ کیش فلو جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی۔ ان ایکٹیویٹیز میں آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں، انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہوتی۔ اب آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے کیا مطلب کیا ہے؟ آپریٹنگ ایکٹیویٹی کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جی جو دھندا کاروبار ہم کر رہے ہیں، پرائمری جو دھندا ہمارا ہے، جو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس سے ہمیں کتنی آمدن یا کتنا کیش حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیش جو کہ ریسیو ہوا اشیاء بیچ کر، یا اگر ہم سروسز جیسے وکیل ہے یا آرکیٹیکٹ ہے یا لائر ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو یہ سروسز پرفارم کرتے ہیں، تو ان کی یہ مال بنا کر کے بیچ نہیں رہے، یہ سروسز بیچتے ہیں، سروسز پرفارم کرتے ہیں، اس سے جو آمدن ہے اس کی بات ہے، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ آپریٹنگ ایکٹیویٹی یہ کاروبار ہے ان کا۔ بروکر ہے، اس کو فی ملتی ہے، کمیشن ملتا ہے، اسٹیٹ ایجنٹ ہے، اور اس طریقے سے مختلف قسم کے ریونیو ہے کہ جی آپ نے اپنا اسکریپ بیچ دیا، جو ناکارہ چیزیں ہیں ان کو بیچا، ان سے پیسے حاصل کیے، پھر اسی طریقے سے آپ جو پیمنٹ سپلائرز کو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ امپلائیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں، مختلف اخراجات کے لیے جو آپ پیمنٹس کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس چیز میں ریفنڈ ملتا آپ کو، کوئی انکم ٹیکس کا یا ایکسائز ڈیوٹی کا یا کسٹم کا ڈیوٹی کا، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب اس کیش فلو ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے آ جاتی ہیں۔ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے جو کیش فلو جنریٹ ہوتا ہے وہ تمام کیش ریسیٹ
یا پیمنٹ ہے جو کہ کاروبار کے فکسڈ یا لانگ ٹرم ایسٹس پہ لگایا جاتا ہے یا ان سے حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ مثال کے طور پہ خریدتے ہیں تو وہ 10 سال کے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. اب 10 سال کے لیے ہیں تو وہ لانگ ٹرم ہو گیا. 12 مہینے سے کم ہے تو وہ شارٹ ٹرم. 12 مہینے سے زیادہ ہے تو لانگ ٹرم. مشینری خریدتے ہیں تو مشینری اس ارادے سے خرید رہے ہیں کہ یہ مشینری جتنی کم از کم اس کی لائف ہے، زندگی ہے، اتنی زندگی تو یہ چلے گی جو زندگی ہم تصور کرتے ہیں کہ 12 مہینے سے زیادہ. تو اس طریقے سے جو فکسڈ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس سے جو آمدن یا اس پہ جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ فائنینسنگ وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی شیئرز ہم خریدتے ہیں، کسی دوسری کمپنی میں خریدتے ہیں، ہم لونز دیتے ہیں یا لونز کو واپس کرتے ہیں، لانگ ٹرم لون 10 سال کا قرضہ تھا اس کو آہستہ آہستہ ریپے کر رہے ہیں، وہ جتنا ریپے کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کہ کاروبار کے لیے آپ نے جن کو خریدا اور جو کہ لانگ ٹرم ہے نیچر میں کہ جی ان کو آپ 12 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ رکھیں گے، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں شامل کیا. اب آئیے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر. فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں وہ تمام ریسیٹس یا پیمنٹس شامل ہیں جو کہ مالکان کی طرف سے ہوں یا مالکان کو ہوں، اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ ڈویڈنڈز یا لانگ ٹرم لونز وغیرہ کی واپسی ہے تو ڈویڈنڈز آپ پے کرتے ہیں، ڈرائنگز کرتے ہیں، آپ نے کمپنی کو مزید سرمایہ دیا، شیئر کیپٹل ایشو ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فائنینسنگ ایکٹیویٹی کے اندر آتی. اب کیش فلو بنانے کے لیے کیا سٹیپس کیا ہوتے، کیا ہم کس طریقے سے اس کو بناتے ہیں؟ اس کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ موجود ہے. بہرحال ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے. سب سے پہلے تو جس پیریڈ کا، جس سال کا آپ نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا ہے اسی سال کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. اور آپ شروع کریں گے پروفٹ یا لاس اس پیریڈ کا. وہ پیریڈ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 12 مہینے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی پیریڈ ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ. شرط یہ ہے کہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لیے آپ کے پاس بیلنس شیٹ بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس پروفٹ اینڈ لاس بھی ہونا چاہیے اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ تب تیار کی جا سکے. ویسے آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ بھائی کیش میں جو ہو رہا ہے ہم کیش کا تو سارا حساب کتاب لکھ سکتے ہیں اور کیش سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی شروع مہینے کے ہمارے پاس اتنے 100 روپے بینک میں تھے اور اتنے 100 روپے جو ہے فلاں جگہ پہ تھے کہ ہمارے سیف میں پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جتنا کیش میں پیسہ آیا اور جتنا کیش میں پیسہ ہم نے ادا کر دیا وہ اگر ہم مائنس پلس کر لیں تو ہمارے پاس وہ جو مہینے کے آخر میں جو کیش ہے وہ ریکنسائل ہو جائے گا. کرنے کی کوشش تو ہم بھی کچھ وہی کر رہے ہیں. پیریڈ جو ہے وہ 12 مہینے بھی ہے، 6 مہینے بھی ہے، 8 مہینے بھی ہے. اب آپ کو اگر 1 مہینے کی، اور ماشاءاللہ اگر آپ کے کاروبار میں ایکٹیویٹیز روز کا جو کاروبار ہے وہ آپ کا اگر کسی لیول کا ہے
تو پھر یہ بیٹھ کے خود کر لینا اور اس طریقے سے بنا لینا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے آئٹمس ہیں کہ جن کو آپ نے کیش فلو میں لانا ہے, کچھ کو نہیں لے کے آنا, تو وہ تمام باتیں جو ہے وہ بھی کرنا پڑتی ہیں. سو طریقہ کار جو ہے وہ ہم مناسب یا صحیح طریقہ جو ہے کیش فلو بنانے کا اس پہ آتے ہیں. یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, بیلنس شیٹ آپ کے پاس اس پیریڈ کی ہونی چاہیے. اب کیش فلو کے لیے سب سے پہلے تو اس پیریڈ کا پروفٹ یا لاس بفور ٹیکس اس فگر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس پیریڈ میں پروفٹ یا لاس کیا. اب چونکہ وہ پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہوئے ہم نے وہاں پہ تو بہت سارے ایسے اخراجات بھی شو کیے تھے کہ جن کے مثال کے طور پہ ڈپریسیشن ہے کہ جن کی کیش میں کوئی موومنٹ نہیں ہے, صرف کتاب کی حد تک ایک انٹری تھی, ایک کتابی انٹری تھی. کیش تو نہ ڈپریسیشن کی وجہ سے, استعمال کی وجہ سے, اگر ایسٹ تھا, مشینری تھی آپ کے پاس, اس پہ آپ نے ڈپریسیشن چارج کی, لیکن کیش تو نہیں کہیں گیا نا. کیش تو آپ نے مشینری خریدنے پہ دیا تھا, وہ دے چکے, اور اس قیمت کو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو زندگی ہے, جو لائف ہے اس ایسٹ کی, اس لائف پہ سپریڈ کریں گے اور وہ ڈپریسیشن کے طور پہ آپ اس کو چارج کریں گے ایک خاص انداز میں. ڈپریسیشن نان کیش آئٹم بن جاتا ہے, لہذا ہم یہاں پہ کیش فلو کیونکہ بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے نان کیش آئٹمس کو اس میں سے نکالیں. پروفٹ کی فگر ارائیو ایٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈپریسیشن کو خرچہ دکھایا تھا, پروفٹ کم ہو گیا تھا. اب جس وقت ہم ایڈجسٹ کریں گے اس کو تو ڈپریسیشن جتنا چارج کیا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں, مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ میں, ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایڈ بیک ہو جائے, یعنی اس کو جمع کر دیں گے پروفٹ آفٹر بفور ٹیکسیشن کی فگر کے اندر. اسی طریقے سے اگر پروویژنز ہم نے کیے ہیں, کچھ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس مثال کے طور پہ کیے, تو وہ پروویژن جو ہے جو اس سال کی اور اس سال کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے شو کیے, وہ پروویژن بھی ہم ایڈجسٹ کریں گے اور اس سے بھی جو ہمارے پاس اس سال کا پروفٹ بفور ٹیکس پروفٹ اینڈ لاس کے حساب سے آیا اس میں ایڈ کر دیں گے. تو یہ کچھ آئٹمس جو ہیں یہ جس وقت ایڈجسٹ کیے جائیں گے نان کیش آئٹمس, اسی طریقے سے اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ آئے گا بفور ورکنگ کیپٹل چینجز. یہ ایڈجسٹڈ پروفٹ ہے جس میں سے نان کیش آئٹمس ہم نے نکال دیے. اور اب یوں سمجھیے آپ, کسی اگر اس طریقے سے سمجھ آتی بات کہ جی جو اب پروفٹ آیا وہ کاروبار کرنے سے آیا اور اس میں نان کیش کوئی چیز شامل نہیں, کیش ہی شامل ہے. لیکن کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہم نے جو اخراجات شو کیے تھے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کے اندر تو وہ بھی اخراجات شامل ہیں جن کی ادائیگی ابھی ہم نے کرنی ہے. اس میں وہ آئٹم بھی شامل ہیں کہ جو سیل ہم نے کی تھی لیکن اس سے پیسہ ابھی وصول کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں اب اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی اس پہ ہم اب آتے ہیں. وہ ورکنگ کیپٹل کی چینجز ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم بیلنس شیٹ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز ریزلٹ جو آتا ہے وہ ورکنگ کیپٹل آتا ہے. اب جب ہم چینجز ان ورکنگ کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ جناب
پچھلے پیریڈ سے، پچھلے سال سے، پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ سے جو بھی تھا، اس کا کمپیریٹو فگر آپ نے بیلنس شیٹ پہ بھی دیا ہوا، اور جس کا جو آپ نے بیلنس شیٹ پہ دیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اگر اس دفعہ جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس میں اضافہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسہ اور مزید ایسٹس خریدنے میں لگایا. کیسے؟ کہ جناب اگر آپ کے پاس سٹاکس جو ہیں وہ بڑھ گئے پچھلے سال کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ جو آپ نے کمایا تھا وہ آپ نے مزید مال بنانے میں، جو کہ ابھی انبکا پڑا ہوا ہے، اس میں لگا دیا پیسہ آپ نے، تو پیسہ وہاں رکا ہوا آپ کا. پچھلے سال اگر 100 روپے کے تھے سٹاکس اور اس سال 500 روپے کے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا 100 روپے کی بجائے اب 500 روپیہ انبکے مال میں، ایک ٹو یوز اے ورڈ، پھنسا پڑا ہے. یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس کی بات جو ہے وہ علیحدہ سے اس کی ڈسکشن ہے. لیکن یہ ہوا کہ جی 400 روپے کا مزید آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اسٹاک کے اندر. اچھا، اب اسی طریقے سے آپ کے ڈیٹرز اگر بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو آپ مال بیچ رہے ہیں، ان سے آپ نے جو پیسہ وصول کرنا ہے وہ رقم بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ آپ کے پاس کیش جو آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے، آپ کو وقت پہ پیسے نہیں مل رہے. کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات؟ یہ بھی ایک علیحدہ ڈسکشن. لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ جی پچھلے سال اگر 500 روپے لوگوں نے آپ کو دینے تھے اور اس سال جو وہ 1500 روپے آپ کو دینے ہیں، تو ٹھیک ہے، کاروبار آپ نے مال تو زیادہ بیچ لیا لیکن وصولی آپ نہ کر پائے، تو یہ بھی جو انکریز 1000 روپے کا ہوا یہ بھی اس کو افیکٹ کرے گا. ہاں، جو چیز اس انکریز کے اندر شامل نہیں کی جاتی وہ ہے کیش اور بینک کا بیلنس اور کیش ایکویولنٹس. کیوں کہ ہم کیش فلو میں جس چیز میں آتے ہیں، جو اینڈ ریزلٹ ہمارا آتا ہے وہ کیش اور کیش ایکویولنٹس کے برابر آتا ہے. یعنی ہم نے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس سے شروع کر کے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے کہ جو کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس ہماری بیلنس شیٹ میں شو ہو رہے ہیں ان کے برابر حساب کتاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے اور باقی سب چیزیں بھی صحیح. تو کیش کی فگر کو اور کیش ایکویولنٹس کی فگر کو ادر دین اسٹاکس، ایڈوانسز، ڈیٹرز، یہ کرنٹ ایسٹس میں شامل نہیں. ان میں انکریز ہے یا ڈیکریز ہے وہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر. اسی طریقے سے لائبلٹیز جو ہے، کریڈیٹرز ہیں، اس میں اضافہ ہے، کمی ہے، وہ ہم ریفلیکٹ کریں گے. اگر ہم نے ایڈوانسز لوگوں سے لیے ہوئے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے. تو یہ تمام ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ فگر جو ہے وہ ہمیں کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوگی آفٹر ورکنگ کیپٹل چینجز. اس کے بعد ہم فگرز ایڈ کریں گے یا سبٹریکٹ کریں گے، جیسا بھی ہے. اگر پازیٹو ہے فگر ہے تو وہ ایڈ کر دیں گے، اگر نیگیٹو فگر ہے تو وہ سبٹریکٹ کر دیں گے، جو فائنینسنگ اور انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے کیش فلو ہوا. اس سے جو فگر آئے گی وہ ہماری نیٹ انکریز یا ڈیکریز ہوگی کیش اور کیش ایکویولنٹس میں. اور اس میں جب اوپننگ بیلنس کیش اور کیش ایکویولنٹس کا اوپننگ بیلنس کون سا؟ جو سال کے شروع میں تھا، اس کو جب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے
تو پھر ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس کیش اور کیش ایکویولنٹس کا وہی آنا چاہیے جو کہ ہماری بیلنس شیٹ کے اندر دیا گیا. سو یہ اس طریقے سے آپ اپنی کیش فلو جو ہے اس کو بنائیں. اب نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی بات ہوئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی نان کیش آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. کیا ہے وہ؟ ڈپریسیشن ہے سال کا، ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی پروویژن ہے، ایکسچینج گین یا لاس، یعنی اگر کوئی پیمنٹ ہم نے کسی کو باہر ملک کرنی تھی یا ہمیں وصول ہونی تھی، وہ اگر کسی خاص ریٹ پہ ہم نے اپنی کتابوں میں درج کی، لیکن جس دن ایکچولی وہ پیمنٹ کی یا ایکچولی پیمنٹ وصول کی اس دن ریٹ کچھ اور تھا، روپے ڈالر کا، روپے ین کا، روپے ڈوائش مارک کا، جس کا بھی جو بھی کرنسی تھی فارن، تو اس سے جو ڈفرنس ہے کہ جس ریٹ پہ ہم نے ٹرانزیکشن کو یا جس ریٹ پہ ہم نے اس ریسیٹ یا پیمنٹ کو بک کیا تھا اپنی کتابوں میں اور جس پہ ایکچولی ہوئی، اس کا جو فرق ہے وہ بھی ہمیں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کتابوں میں، اور وہ فرق جو ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یہاں، کیونکہ وصولی یا پیمنٹ تو ایکچوئل ریٹ پہ ہوئی. اسی طریقے سے اگر ہم ایسٹس بیچتے ہیں، اس پہ جو نفع یا نقصان ہوتا ہے، اس نفع اور نقصان کو تو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اب ہمیں نفع اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو اس بات سے تعلق ہے صاحب کیش کتنا آیا اس کو بیچنے کے لیے، بیچنے کے بعد تو نفع اور نقصان ہم نکال دیں گے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ، وہ ایڈجسٹمنٹ میں آئے گا نان کیش آئٹمس کی، اور جو آمدن ہوئی ایسٹس کو بیچ کے وہ ہم انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے اس کو وہاں پہ شو کریں. اس کے بعد ریٹرن آن انویسٹمنٹس، جو ہم نے انویسٹمنٹس کیے ہیں ان پہ کوئی پیسہ، یہ صرف کہ جو اس پہ ان کو دکھانا پڑے گا. اگر مارک اپ لونز پہ، اس کی یہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ جو ہم فگر پروفٹ اینڈ لاس میں شو کر رہے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس میں ایلیمنٹ نمبر 1 شامل ہو ابھی ریسیویبل ہے یا پیبل ہے اس کا، اور نمبر 2 جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ بیسکلی فائنینسنگ ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے دکھائے جائیں گے. تو یہ تمام ایڈجسٹمنٹس جب آپ نے کر دی تو آپ کے پاس آپریٹنگ پروفٹ بفور ورکنگ کیپٹل چینجز آیا. اس میں اگر کرنٹ ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید پیسہ ان کرنٹ ایسٹس کو کریٹ کرنے میں آپ نے پیسہ لگایا. جیسے میں نے اسٹاک کا ایگزامپل دیا تھا آپ کو کہ جی آپ کے پاس اگر را مٹیریل کا اسٹاک، آپ کے فنشڈ گڈس کا اسٹاک پچھلے سال کے مقابلے میں، کمپیریٹو پیریڈ کے مقابلے میں اگر بڑھ گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیسہ اس میں لگ گیا. اگر اس میں ڈکریز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زیادہ مال جو ہے اسٹاک میں کمی کی اور مال زیادہ بکا، آپ کا پیسے کیش وصول ہوا. تو اگر کمی ہوگی تو وہ آپریٹنگ پروفٹ بفور ورکنگ کیپٹل چینجز میں جمع ہوگی. اگر اضافہ ہوگا کرنٹ ایسٹس میں تو وہ اس میں سے مائنس ہوگا، سبٹریکٹ ہوگا، اس میں سے اس کو سبٹریکٹ کیا جائے گا. اسی طریقے سے لائبلٹیز کی بات ہے، کرنٹ لائبلٹیز کی بات. کرنٹ لائبلٹیز میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پیسے نہیں دیے اور آپ نے اپنے لیے استعمال کیے. اگر ان میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ نے کرنٹ لائبلٹیز کو ادا کرنے میں خرچ کیا. جب آپ نے خرچ کیا اور کرنٹ لائبلٹیز پچھلے سال کے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ یا کمپیریٹو اکاؤنٹنگ پیریڈ کے
حساب سے کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ان پہ خرچ کیا گیا، ادائیگیاں کی گئی، لہذا کیش فلو میں کمی واقع ہوئی. لیکن اگر کرنٹ لائبلٹیز بڑھ جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیش میں اضافہ ہوا. لائبلٹیز کا قصہ کہ جی وہ کیوں بڑھ گئیں اور کس لیے بڑھ گئیں اور کیسے بڑھ گئیں، وہ علیحدہ ڈسکشن. لیکن کیش فلو کے حوالے سے جو ہے وہ انکریز اور ڈیکریز جو ہے، انکریز جو ہے وہ کیش کو بڑھاوا دیتی ہے، بڑھتا ہے کیش اس سے. ڈیکریز کرنٹ لائبلٹیز میں جو ہے وہ کم کرتا ہے کیش کو. جبکہ ایسٹس کے کرنٹ ایسٹس پہ الٹ حساب ہے. وہاں پہ اگر انکریز ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس میں تو کیش میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور اگر کرنٹ ایسٹس میں کمی واقع ہوتی ہے تو کیش بڑھ رہا ہے. ایسٹس اور لائبلٹیز کا اس طریقے سے حساب. اب جس وقت آپ نے یہ ایڈجسٹمنٹ کر دیا تو پھر آئے ہم کیش جنریٹڈ فرام آپریشنز. اس کے بعد ہم نے جو مارک اپ، اب جو ہم نے ایکچولی مارک اپ پے کیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں، اور اوپر جس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے بنتا ہے، ایڈجسٹمنٹس کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے مارک اپ آن لونز وغیرہ جو ہے وہ وہاں سے نان کیش ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ نکال دیا تھا. یہاں پہ جو فگر آ رہی ہے، یہاں پہ وہ فگر آ رہی ہے کہ جو ہم نے واقعتاً کیش میں ادا کیا. اوپر جو فگر تھی اس میں لائبلٹی بھی شامل تھی، آئندہ جو کرنا ہے جو ابھی نہیں کر سکے. یہاں پہ وہ پیسہ نکالا گیا کہ جو ہم نے اس پیریڈ کے دوران ایکچولی پے کیا. اسی طریقے سے ٹیکسز کی بات ہم شروع ہی کیے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس. اب جو فگر آئے گی، اور ٹیکس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہم پروویژن فار ٹیکسیشن کرتے ہیں. اب پروویژن جو ہے، اور ہم وہ صرف ایک اماؤنٹ جو ہے وہ علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ لائبلٹی ہوگی آئندہ جس کو پے کرنے کے لیے ہم یہ پیسے اس سال کے پروفٹ میں سے علیحدہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکچولی اس سال میں ٹیکس کتنا پے کیا. وہ جو ایکچوئل پیمنٹ ہے، چاہے وہ اس سال سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، جو ہم نے ایکچوئل ٹیکس پے کیا یا ریفنڈ مل گیا ہم کو، وہ یہاں پہ آ جائے. اور یوں ہمارا نیٹ کیش فلو فرام آپریٹنگ، کیونکہ مارک اپ پیڈ جو ہے وہ بھی ایک خرچہ ہے، وہ کم کرتا ہے کیش. ٹیکس جو ادا کیا جاتا ہے وہ بھی کیش فلو کو کم کرتا ہے. لہذا یہ دونوں بھی جس وقت آئٹمس جو ہے یہ ہمارے مائنس کیا جائیں گے کیش جنریٹڈ فرام آپریشن سے، تو ہمارے پاس نیٹ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز آ جائیں. اب آتے ہیں ہم کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی جب ہم فکسڈ ایسٹس بیچیں گے تو اس سے جو رقم حاصل ہوئی ہے، اوپر ہم نے اس پہ جو پروفٹ، نفع یا نقصان ایسٹ بیچنے پہ ہوا تھا اس کو ایز نان کیش آئٹم ایڈجسٹ کر دیا تھا. یہاں پہ جو ایکچولی پیسہ ریسیو کیا ہے ڈسپوزل کے اوپر ایسٹس کی، فکسڈ ایسٹس کی، وہ یہاں پہ شو کیا جائے گا. اگر ہم نے ایسٹس پرچیز کیے ہیں سال کے دوران، ان کی قیمت آئے گی جو ایکچولی پیمنٹ کی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس خریدے ہیں یا ان کو بیچ دیا، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ تھے ہمارے پاس، 10 سال پورے ہو گئے، ہم نے وہ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ ان کیش کرا لیے، تو صاحب اس سے جو پیسہ آیا وہ لکھا جائے گا. اگر ہم نے مزید خریدے اس کی کاسٹ آئے گی کہ ہم نے کتنے کے خریدے.
کسی دوسری کمپنی کے لسٹڈ کمپنی کے شیئرز ہم نے اگر خریدے جو کہ ہم کافی عرصہ سال رکھنے کے بعد اب ہم نے فروخت کر دی، اس سے جو قیمت حاصل ہوئی، جو پیسے حاصل ہوئے وہ شو کیے جائیں گے، یا اس کو اگر خریدا تو پھر اس پہ جو خرچہ ہوا وہ شامل کیا جائے گا۔ ان کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ایک چیز اور وہ یہ کہ جی جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں ان پہ ہمیں ڈویڈنڈ وغیرہ کیا ملا، یا پروفٹ کیا ملا، یا مارک اپ کیا ملا، جو بھی کچھ ان انویسٹمنٹس پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس ہیڈ کے تحت دکھایا جاتا ہے، اس مد میں دکھایا جاتا ہے کہ کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز۔ یوں ہمارے نیٹ کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم نے ارائیویٹ کیا۔ جو نیٹ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز تھا اس میں یہ جو بھی فگر تھی اس کی پازیٹو تھی یا نیگیٹو ہوگی وہ ہم ایڈ سبٹریکٹ کرنے کے بعد نیٹ کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز پہ آ گئے۔ اس کے بعد آئیے کیش فلو فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز۔ شیئر کیپٹل اگر ہم نے ایشو کیا کوئی مزید تو سال کے دوران اس سے کوئی پیسہ حاصل ہوا، ہم نے ڈویڈنڈ پے کیا، یا ہم نے کوئی بوروئنگز کی، لانگ ٹرم بوروئنگ، وہ تمام چیز اس کے اندر آ جائے گی، اور یوں ہماری نیٹ کیش فلو فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز۔ اگر ہم نے جو پیمنٹ تھی ہماری لانگ ٹرم بوروئنگز کی وہ ہم نے کہاں شو کی، وہ بھی ادھر ہی آئے گا، ریسیٹ یا بوروئنگ۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ کیش فلو فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز آتا ہے، اور اس میں اگر ہم یہ تمام فگرز کو ایڈ کر کے جو ریزلٹ آئے گا اس کو وہ جو نیٹ انکریز اور یا ڈیکریز سال کے دوران کیش اور کیش ایکویولنٹس میں ہوا وہ فگر آئے گی۔ اس میں جب ہم ایڈ کریں گے اوپننگ بیلنس کیش اور کیش ایکویولنٹس کا تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آئے گا کیش اور کیش ایکویولنٹس کا، جو کہ میچ کرنا چاہیے بیلنس شیٹ کے ساتھ۔ تو یہ بات جو ہے یہ تو ہوئی فارمیٹس کی کہ کس طریقے سے فارمیٹ بنتا ہے، اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں اور کس طرح ہے، ایڈجسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، نان کیش ایڈجسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت ہم پروفٹ اینڈ لاس بنا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں وہ تمام آئٹمس کہ جن سے پروفٹ یا لاس ہوا ہے وہی اس میں شو کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اخراجات میں وہ بجلی کا بل بھی شامل کیا جو کہ گو اس مہینے کا ہے لیکن پے اگلے مہینے ہوگا، لیکن اس کی ادائیگی اگلے مہینے ہوگی، وہ بھی ہمارے اخراجات میں شامل۔ ہمارے آمدن میں وہ تمام رقوم شامل ہیں جو کہ ہم نے سیل آف گڈز پہ ہمیں حاصل ہونی ہے، لیکن آج کی تاریخ میں سال کے آخری دن وہ ریسیو نہیں ہوئی، وہ ریسیو ہوں گی لیکن اگلے سال، وہ بھی شامل ہے۔ تو بہت ساری ایڈجسٹمنٹس، ٹیکسز ہم نے پے کیے، ٹیکسز ہمیں پے کرنے چاہیے، ہم نے کتنے پے کیے، جو ہم نے پے کیے وہ ہمارے کیش کو متاثر کرتے ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو ان تمام چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، اور پھر اس فگر پہ آ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیش اور کیش ایکویولنٹس کیا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پہلے یہ جو فارمیٹ جس کی ابھی میں بات کی اور جس کو ایکسپلین کیا اور جس کو اگلے لیکچر میں ہم کو ایگزامپلز بھی کریں گے، اس سے پہلے جو چیز بنا کرتی تھی اس کو سورسز اینڈ ایپلیکیشن آف فنڈز کہا کرتے تھے، کہ فنڈز بزنس کے کہاں سے آئے اور کن کن چیزوں پہ اپلائی کیے گئے۔ اب ٹرمینالوجی چینج ہو گئی ہے،
اب اس کو جو ہے یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں اور کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس کی بات ہوتی ہے، ورنہ چیز بیسکلی وہی ہے. شکریہ.